السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں لفظ تجسس، قدم قدم نیا موڑ لیتی دولت کی ہوس اور عورت کی ہوس کی داستان حیرت۔ سنہری کنگن۔ اگرچہ کہنے کو صبح کے 10 بج رہے تھے، مگر موسلا دھار بارش اور دھند نے مل کے دن کو رات کی تاریکی میں بدل دیا تھا۔ بارش اس قدر تیز تھی جیسے مانو تو آسمان کے سوتے کھل گئے ہوں۔ بارش کے سبب کار کی رفتار میں نمایاں فرق آیا تھا، مگر اس کوشش تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے شہر سے دور نکل جائے تاکہ آنے والے ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ کار ڈرائیونگ کا نام گلزار تھا۔ گلزار ایک تندومند توانا شخص تھا، مگر اس کے چہرے پر خوف، ہراس واضح دکھائی جا سکتا تھا۔ چہرہ اور آنکھوں کی بناوٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ گلزار ایک جفاکش انسان ہے۔ گلزار کی گاڑی پہ بارش کے تھپیڑے مسلسل ایک ہی رفتار سے پڑ رہے تھے کہ وائپر کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اس لیے گلزار کو راستہ دیکھنے میں نہایت ہی دقت محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ مجبور ہو کر کار کی اگلی لائٹوں کو روشن کرنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی دشواری کا سامنا تھا اور دور دور تک جہاں تک گلزار کی نگاہ جاتی تھی لمبی اور ویران سڑک کے سوا کچھ نہ تھا۔ آخر کار گلزار کو کار شہر کی حدود سے باہر نکلی اور دیہات جانے والی ویران سڑک پہ آئی۔ گلزار نے سکون کا سانس لیا، اب اس کے چہرے پہ اطمینان ہی اطمینان تھا۔ بارش میں بھی کافی کمی آ چکی تھی۔ اس کی کار جس جگہ سے گزر رہی تھی وہ ایک کچی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف جھاڑ جھنکار کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ دور دور تک لمبی اور خودرو گھاس اور جھاڑیاں موجود تھیں۔ بارش کی شدت میں نمایاں کمی آ چکی تھی۔ چونکہ کچی سڑک بارش کے سبب گیلی اور کیچڑ زدہ ہو چکی تھی، اس لیے کار چلانے میں دشواری کا سامنا تھا۔ گلزار نے تھوڑی دیر تک سوچا اور کار سائڈ پہ لگا دی۔ یہ جگہ نہایت مناسب رہے گی، گلزار زیر لب بڑبڑایا اور اسے کار سے نیچے اتر گیا۔ اترتے وقت وہ ٹارچ لینا نہیں بھولا تھا۔ کار سے اترتے ہی جوتے کیچڑ میں پھنس گئے، جس کے سبب گلزار کو قدم اٹھانا دشوار ہو گیا۔ خیر جیسے تیسے وہ کار کی ڈگی کی طرف پہنچا اور جیسے ہی اس نے ڈگی اٹھائی، ڈگی کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت مردہ حالت میں پڑی تھی۔ عورت کے چہرے اور رنگ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ غیر ملکی ہے، سفید نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ اس عورت کا چہرہ اور جسم کافی سوج چکا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے پانی میں ڈبو کے مارا گیا ہے، اور اس کے جسم پہ موجود کپڑوں سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کپڑے سمیت پانی میں ڈوبی ہے۔ گلزار لاش کی طرف دیکھ کے زیر لب مسکرایا اور بولا، ایلن، تم نے میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ تمہاری دولت اور تمہاری نیلم کی محبت پانے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ اتنا کہہ کے وہ ہنس پڑا۔ دوسرے ہی لمحے گلزار نے ایلن کے مردہ جسم کو اٹھا کے کندھے پہ ڈال لیا۔ تم بہت بھاری ہو ایلن۔ خیر دولت کے وزن کے آگے یہ وزن کچھ نہیں۔ گلزار بڑبڑاتے ہوئے لاش کو لے کے جھاڑیوں میں گھس گیا۔ بارش اب بھی جاری تھی، لیکن اس کی شدت اور نہیں رہی تھی۔ اب جب گلزار ایلن کی لاش کو لے کے گھر سے نکلا تھا، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گلزار ہانپنے کا نیت کار کی طرف واپس آیا تو ایلن اس کے کندھے پہ نہ تھی۔ گلزار نے لاش کو کسی کھلے گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک گلزار ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہانپتا رہا۔ اس کے بعد اس نے موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 2 یا 3 گھنٹے کے بعد اس کا فون ریسیو کر لیا گیا۔ اس کا فون ریسیو کرنے والی کوئی لڑکی تھی۔ ہاں جانو، میں نے ایلن کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بہت بڑی جادوگرنی بنتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ دوسری طرف سے کانوں میں رس گھولتی آواز گلزار کے کانوں سے ٹکرائی۔ لاش دیکھو گی تب مانو گی، ویسے بھی لاش گڑھے میں پڑی چیل کووں کا انتظار کر رہی ہے۔ تم فوراً روپ نگر چلی آؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ گلزار نے طویل سانس لیتے ہوئے جواب سنے بغیر فون کاٹ کر جیب میں رکھ لیا اور کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ نیلم اور گلزار کی پہلی ملاقات ٹک ٹاپ کلب میں ہوئی تھی، جہاں وہ پہلی نظر ہی میں نیلم کے اداؤں اور حسن پہ فدا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ نیلم کا خوبصورت رقص
था जिसने हर देखने वाले को दीवाना कर दिया था। नीलम का खुलता हुआ गंदुमी रंग बेकरार बिजलियों पर चढ़ा हुआ गिलाफ मालूम हो रहा था। दौरान रक्स तो ऐसा मालूम होता था जैसे वो गिलाफ फट जाएगा और पूरे स्टेज पे बिजलियां कूदने लगेंगी। गुलजार की ये हमेशा की आदत थी कि दिन भर की थकन दूर करने के लिए क्लब में ज़रूर आता था ताकि वो ड्रिंक करके फ्रेश हो सके। गुलजार आदि शराब पीने वाला नहीं था, बस इसकी नज़र में 1-2 पैक पीने में कोई मुज़ायका ना था। गुलजार गिलास लेके बैठा ही था कि नीलम के रक्स ने इसे महसूर कर दिया। गुलजार के सिवा जिसने भी नीलम को रक्स करते हुए देखा महसूर हो गया। नीलम ने इस वक्त सफ़ेद साटन का चमकदार ढीली ढाली शलवार कमीज पहन रखी थी जिसके पाइंचे घुटनों के करीब पहुंच के तंग हो गए थे, और गले में मुख्तसर सी जैकेट थी जिससे इसका बिजली गिराता हुस्न वाज़े नज़र आ रहा था। जब वो दायरा बना के घूमती हुई रक्स करती तो कई ठंडी सांस लेके कुर्सियों की पुश्त से टिक जाते। नीलम टिक टॉक क्लब की मुस्तकिल डांसर थी। जो कोई नीलम का रक्स देखता वो दीवाना हो जाता। दौरान रक्स जब वो झुकती तो बहुत सी निगाहें खैरा हो जाती। कई लोगों ने नीलम को प्राइवेट डांस पार्टियों में ले जाने की कोशिश की मगर इसने साफ मना कर दिया। वो रक्स ज़रूर करती है मगर जिस्म फरोशी नहीं। नीलम का रक्स ख़त्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और नीलम क्लब की ऊपरी मंजिल की जानिब चल दी। चल लम्हों बाद गुलजार ने अपना गिलास ख़त्म किया और लड़खड़ाता हुआ नीलम के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो नीलम के दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। कौन? आपका एक परिस्तार जो ऑटोग्राफ चाहता है, गुलजार लड़खड़ाती हुई आवाज़ में गोया हुआ। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। गुलजार ने देखा कि नीलम का चेहरा मेकअप से बिल्कुल आरी था। अब वह रक्स वाले कपड़ों की जगह नाइट गाउन में नज़र आ रही थी। जी फरमाइए। नीलम का लहजा खुश्क था और साफ जाहिर था कि इससे गुलजार की आमद गिरा गुजरी है। मेरा नाम गुलजार है, मैं LN8 को MD हूँ। आपका रक्स पसंद आया इसलिए आपको मुबारकबाद देने चला आया। गुलजार मुस्कुराते हुए बोला, जी बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं, ये वक्त मेरे आराम का है। एंड आई डोंट लाइक डिस्टर्ब, नीलम बदस्तूर खुश्क लहजे में बोली। नीलम के लहजे की खुश्की और गुस्सा महसूस करके गुलजार समझ गया कि इसे इसकी आमद नागवार गुजरी है। चुनाचे इसने सोचा कि इस करीब होने के लिए थोड़ी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। चुनाचे मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझता हूँ मिस नीलम, आपको मेरी आमद नागवार गुजरी है मगर मैं आपसे बिजनेस डील करने आया हूँ जो इस तरह खड़े खड़े नहीं हो सकती। ओह, मैं समझ गई, आपकी बिजनेस डील, नीलम ने तंजिया लहजे में कहा। ओह खूब, आप समझदार हैं, गुलजार बोला। जी हाँ, और अब आप यहाँ से जा सकते हैं, हर शय बिकाऊ नहीं होती। नीलम के चेहरे पे शदीद गुस्से के आसार थे। नीलम के चेहरे पे गुस्सा देख के गुलजार एक बार फिर मुस्कुराने लगा। नीलम के चेहरे पे, आपकी सोच पे सलाम है मगर माफ़ करें, मैं आपको अपनी LN8 कंपनी के प्रमोशन के लिए साइन करना चाहता था मगर आप ना जाने क्या समझी। खैर, ये मेरा कार्ड है, जब आपका दिमाग 7वें फ्लोर से नीचे आ जाए तो उतर आए तो 4 से 6 के दरमियान मुझसे मिल लेना। इतना कह के गुलजार वापस पलट गया। वापसी के वक्त इसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो ये पैतरा खाली नहीं जाएगा। वापसी के वक्त इसने ये भी नहीं देखा कि नीलम का रद्द अमल क्या है। गुलजार की शोहरत का कोई ठिकाना ना था। वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहा। इसकी वजह इसकी काबिलियत या मेहनत नहीं बल्कि कुदरत ने इसको मर्दाना हुस्न की दौलत से खूब नवाजा था। यही वजह थी कि अक्सर लड़कियां इस पर फिदा हो जाती थी। यही हाल एलन ठाकर का भी हुआ था। एलन का ताल्लुक मशरिक और मगरिब दोनों से था। वालदा अमेरिकन थी और बाप एशियन था। चुनाचे इन दोनों में मोहब्बत हो गई और एलन मिस्र फिस मौजूद में आई। शुरू से चंद साल एलन ने यूरोप में गुजारे। बाद में वालदा की मौत के बाद वो विक्रम ठाकुर के साथ मुस्तकिल इंडिया चली आई और इंडिया की होके रह गई। वालिद की मौत के बाद एलन ने अपनी एड एजेंसी खोली और चंद सालों में मुल्क की सबसे बड़ी एड एजेंसी बन गई जिसकी शाखें दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और दूसरे शहरों में भी थीं।
گلزار کا نصیب اچھا تھا، اس کی جاب ایلن اینڈ کو میں لگ گئی۔ چنانچہ ایلن نے پہلی بار اسے دیکھا تو اس کو ایسا لگا جیسے اس کی تلاش تھی وہ مل گیا۔ ایلن بھی کم حسین نہ تھی، ان دونوں کی جوڑی چاند اور چکور کی مثال تھی۔ ایلن گلزار کے قریب آئی، نتیجتاً ان دونوں کی محبت شادی پہ ختم ہوئی اور چند ہی دنوں میں قسمت اور دولت کی دیوی گلزار پہ مہربان ہو گئی۔ بیوی کے ساتھ ساتھ کمپنی کا بڑا عہدہ بھی اس کے ہاتھ میں آیا۔ شادی کے 1 سال کے اندر ہی گلزار کو اندازہ ہو گیا کہ ایلن کی خوبصورتی صرف ظاہری ہے، محبت کے سارے دروازے صرف اس کے اندر اپنی ذات کے لیے ہی کھلتے ہیں۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ ایسا کتا ہے جسے سونے کی زنجیر سے باندھ دیا گیا ہو۔ اسے گاؤں دیہاتوں کی وہ پرانی کہاوتیں یاد آنے لگی تھیں۔ گاؤں والوں کو کھیتوں سے بندر پکڑنا ہوتا تو وہ ایک بڑی سراہی میں مونگ پھلیاں ڈال کے رکھ دیتے، جیسے ہی بندر سراہی میں ہاتھ ڈال کے مونگ پھلیاں نکالتا پھنس جاتا۔ ہاتھ نکالنے کے لیے مونگ پھلیاں چھوڑنی پڑتی اور گلزار مونگ پھلی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور ہاتھ بھی نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ گلزار سمجھوتے والی زندگی گزارنے پہ مجبور تھا۔ ایلن بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ ان دونوں ایلن پر ایک نیا بھوت سوار تھا، کالا جادو حاصل کرنے کا۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کر دکھانے کا جذبہ نے ایلن کو کالا جادو سیکھنے پہ آمادہ کیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بنگلے کے بار روم میں موجود تھی اور جسم پہ نائٹ سوٹ موجود تھا اور ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ وہ کافی دیر سے گلزار کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ شراب ہمیشہ ایلن گلزار کے ساتھ بیٹھ کے پیا کرتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گلزار سیٹی بجاتا ہوا بار روم میں داخل ہوا۔ وہ ایلن کو بار روم میں دیکھ کے یکدم ٹھٹک گیا۔ او ایلن، تم اتنی جلدی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم بھول رہے ہو گلزار، آج ہفتہ ہے، ہفتے کے دن میں جلدی آ جاتی ہوں۔ وہ گہری نظروں سے شوہر کا جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ او ہاں ڈارلنگ، سوری، کام کی مصروفیت نے مجھے آج کا دن بھلا دیا کہ ہم ہر ویکینڈ ساتھ گزارتے ہیں۔ گلزار پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ پچھلے ہفتے بھی تم نے شاید یہی کہا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو جس کمپنی کے تم ایم ڈی ہو اور میں اس کی روح رواں مالک ہوں۔ 2 منٹ میں تم کو اٹھا کے باہر پھینک سکتی ہوں۔ ایلن کی آواز چیختی ہوئی تھی۔ ایلن کی دھمکی سن کے گلزار کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ غصہ اسے روڈ پہ لا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تحمل سے کام لیتے ہوئے مسکرایا اور آگے بڑھ کے ایلن کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں چومتا ہوا بولا، جانو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج کل کمپنی کی ترقی کے لیے ایک ماڈل ڈھونڈ رہا ہوں۔ گلزار نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ چومنے سے ایلن کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے ہو گئے اور وہ مسکرانے لگی۔ چلو میں تمہارے لیے ایک فرسٹ کلاس پیک بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ چنی ہوئی شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل نکالنے لگا۔ بس تم اسی طرح اپنی اوقات میں رہو ورنہ تمہاری حالت گلی کے کتے سے بھی بدتر ہو جائے گی، ایلن مسکراتے ہوئے بولی۔ گلزار نے کوئی جواب نہ دیا، شراب کا گلاس ایلن کے آگے کر دیا۔ اور سناؤ، تمہاری فضول کلاسز کیسی چل رہی ہیں؟ گلزار شراب کا گھونٹ لے کے بولا۔ بہت دلچسپ، بہت عجیب، بہت حیرت انگیز۔ ڈاکٹر کالی بہت کمال کا آدمی ہے، اپنے فن میں ماہر، ایلن عقیدت مندانہ لہجے میں بولی۔ روحوں کو بلانا، اس سے بات کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے علاوہ وہ مستقبل بینی کا بھی ماہر ہے۔ وہ کہتا ہے بہت جلدی میں بھی اس فن میں طاق ہو جاؤں گی۔ اس کا مطلب ہے وہ واقعی جادوگر ہے، گلزار نے کہا۔ بالکل، یہ بات سچ ہے، ایلن مسکرائی۔ مگر تم کو یہ بیہودہ فن سیکھنے کا شوق کیوں ہو گیا؟ تم جانتی ہو جادو کرنے والوں کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، اور جادو ویسے بھی مذہب سے متعصب ہوتا ہے۔ حرام حلال تم دیکھو، وہ تمہارے مذہب میں ہے، شراب بھی تمہارے مذہب میں حرام ہے اور تم پیتے ہو۔ ایلن نے ایک ہی سانس میں اپنا جملہ مکمل کر دیا۔ ایلن کی سن کے گلزار چپ ہو گیا۔ یہ تو سچ تھا کہ جس کام کو وہ نبی پاک نے منع فرمایا وہ دھڑلے سے کر رہا تھا ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ چپ ہو گیا اور بات بدلتے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ شریفوں کا کام نہیں ہے، یہ سب پیسے بٹورنے کا ذریعہ ہے۔ گلزار کی سن کے ایلن بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ تم بھی تو پیسے بٹور رہے ہو، تم جیسے نکمے کی ہر ماہ 2 لاکھ تنخواہ جائز ہے؟
یہ سن کے گلزار کا چہرہ تمتما اٹھا، غصے سے جیسے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، مگر وہ تل ملانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے شراب کا بڑا سا گھونٹ لے کے اپنے آپ کو سہارا دیا۔ آج کے بعد میرے کسی شوق پہ سوال نہ اٹھانا، ورنہ اس قسم کے کڑوے کسیلے جملے دوبارہ بھی مل سکتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں، پروفیسر کی کلاس کا وقت ہونے کا ہے۔ ایلن نے سخت لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ایلن کے جانے کے بعد گلزار کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، مستقل شراب پیتا رہا۔ وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اگر اس نے ایلن کی بدتمیزیوں کا جواب دیا تو وہ اس سے طلاق مانگ لے گی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا ایلن رات 2 بجے سے پہلے نہیں آئے گی۔ دوسرے دن جب گلزار سو کے اٹھا تو سر ضرورت سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ دفتر کا وقت نکل چکا تھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ایلن ناشتے کی میز پہ موجود نہ تھی، جس کے 2 ہی مطلب ہو سکتے تھے، یا تو وہ اسے اٹھائے بغیر آفس چلی گئی یا پھر وہ اپنی کلاس سے واپس ہی نہیں آئی۔ بہرحال وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، غسل خانے کی جانب بڑھ گیا اور دیگر ضروریات سے فارغ ہو کے جب وہ آفس پہنچا تو سیکرٹری کے توسط سے اسے پتہ چلا کہ ایک لڑکی کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ گلزار نے سوچا ہو نہ ہو یہ ضرور نیلم ہوگی۔ ایلن کے متعلق معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا وہ دفتر پہنچی ہی نہیں، اس لیے نیلم سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی راہ ہموار تھی۔ یہ بات تو سچ تھی کہ گلزار اپنا دل ہار چکا تھا۔ چنانچہ آفس بوائے کو 2 کافی آرڈر دے کر اس نے نیلم کو بلوا بھیجا۔ جیسے ہی نیلم اندر داخل ہوئی، گلزار کا نیلم سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ گلابی رنگ کے شلوار سوٹ میں نیلم بہت حسین معلوم ہو رہی تھی۔ بیٹھے مس نیلم، گلزار اٹکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ شکریہ، نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا، کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ تو آخر آپ آ ہی گئیں، مگر آپ کو 4 سے 6 کے درمیان بلایا تھا، اتنی جلدی؟ گلزار حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ جی بس بات صرف اتنی سی ہے، ایکسائٹمنٹ نے مجھے پوری رات سونے نہیں دیا۔ میں صبح ہوتے ہی چلی آئی۔ بچپن سے ایکٹرس بننے کا شوق ہے اور آپ موقع دے رہے ہیں، کیمرے کے سامنے آنے کا تو ہو سکتا ہے آپ کی ایڈ فلم کی وجہ سے میں فلم میں بھی چانس مل جائے۔ نیلم مسکرا کے بولی۔ گڈ، بہت خوب، گلزار دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے بولا، گویا چڑیا نے دانہ چگ لیا۔ چند ہفتوں کے اندر گلزار کی ایڈ فلم کی شوٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ نئی ماڈل کو ایلن نے بھی دیکھا اور داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ واقعی گلزار بہت خوبصورت ماڈل ڈھونڈ کے لایا تھا۔ شوٹنگ سے قبل نیلم نے کافی فوٹو شوٹ بھی کروائے تھے۔ نیلم کی خوبصورتی و بے باکی نے پوری میڈیا انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نیلم کو پوری امید تھی کہ اسے پہلے ایڈ سے قبل ہی سے فلموں کا موقع مل جائے گا۔ اس کا پہلا پروموشن ایڈ مارکیٹ میں آتے ہی دھماکہ ہو گیا تھا۔ گلزار کی نیلم مشہور تھی کہ گلزار نے اسے بار ڈانسر سے اسٹار بنا دیا۔ اس کے اور گلزار کے فاصلے کم ہونے لگے تھے۔ ایلن کی بے رخی سے جو گلزار کی زندگی میں خلا پیدا ہوا تھا، وہ نیلم کی محبت نے اسے پورا کر دیا تھا۔ پہل گلزار کا ارادہ نیلم کو استعمال کر کے چھوڑ دینے کا تھا، جیسا کہ اس نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن اب وہ نیلم کو شریک زندگی بنانا چاہتا تھا۔ گلزار اس وقت اس فلیٹ میں موجود تھا جو اس نے نیلم کو دیا تھا، تاکہ وہ خود کے فلیٹ میں رہ سکے۔ نیلم اس وقت غسل خانے میں موجود تھی، جبکہ گلزار کچن میں گھسا کافی بنانے میں مصروف تھا۔ کافی بناتے بناتے گلزار بلند آواز میں بولا، دیکھنا میرے ہاتھ کی کافی پیو گی تو مزہ آ جائے گا۔ ضرور پیوں گی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تم کافی اچھی بنا سکو گے۔ نیلم کی آواز آئی، تم پی کے تو دیکھو، مزہ نہ آئے تو پھر کہنا۔ او ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، میں 5 منٹ میں نہا کے نکل رہی ہوں۔ بس کافی تیار ہے، میں ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کے گلزار نے مگ کافی کے بھرے اور ٹیبل پہ لا کے رکھ دیے۔ کافی کے ساتھ بسکٹ بھی موجود تھے۔ 5 منٹ بعد جب نیلم نکلی تو گلزار اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وائٹ رنگ کا اسکرٹ اس پہ بہت جچ رہا تھا۔ سبحان اللہ، گلزار زیر لب بڑبڑایا۔ گلزار کو یوں گھورتے دیکھ کے نیلم شرما گئی۔ اس طرح مت دیکھو، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ دھیرے سے بولی۔
पागल तो मैं हो गया हूँ तुम्हारे हुस्न के जादू से, हर लिबास हर रूप तुम पे गज़ब ढाता है। गुलजार मुस्कुराते हुए इसे ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, इतनी ही मुझसे मोहब्बत है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? नीलम मुस्कुराते हुए चेयर पे बैठते हुए बोली, ज़रूर कर लूँगा, मगर एलन की मौजूदगी में नामुमकिन है। मैं दौलत छोड़ नहीं सकता। गुलजार ठंडी सांस लेकर बोला, मेरी समझ में नहीं आता, एलन इतनी खूबसूरत है फिर भी तुमको पसंद नहीं। नीलम ने शाने उचका के कहा, बात खूबसूरती की नहीं, बात इज्जत की है। शादी के शुरू में एक दो गलतियां मुझसे हो गई थी जिसकी वजह से इसके दिल में नफरत बैठ गई है। कैसी गलतियां? नीलम कॉफ़ी का घूंट लेकर बोली, वाकई कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है। नीलम तारीफ़ करते हुए बोली, अच्छी है ना? गुलजार यकदम खुश होकर बोला, मेरे हाथ की कॉफ़ी तो एलन को भी बहुत पसंद है। हाँ, तो तुम कुछ गलतियों की बात कर रहे थे, नीलम ने पॉइंट पे आते हुए कहा। हाँ, कुछ गलतियां तो हैं। वो समझती है कि मैं आवारा हूँ, ऑफिस के पैसों का गबन करने वाला बंदा हूँ। गुलजार ने शाने उचकाते हुए कहा, तो ये बात है, तुम अब तंग आ चुके हो और दौलत को छोड़ना भी नहीं चाहते। यही बात है। गुलजार मुस्कुराया, मगर मेरा एक सवाल है, तुम्हारी इतनी गलतियों के बावजूद एलन ने तुमको छोड़ा क्यों नहीं? नीलम कॉफ़ी के बर्तन उठाते हुए बोली, वो मुझसे बदला ले रही है, वो चाहती है मैं इसका मोहताज बंद कर रहूं। गुलजार अफसुर्दगी से बोला। नीलम ने कॉफ़ी के गंदे कप सिंक में रखे और आहिस्ते से चलती हुई गुलजार के करीब आई और झुककर इसकी आंखों में आंखें डाल के बोली, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? गुलजार इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।